احساس گروپ کے ایک مین آبجیکٹو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رویوں میں سے شدت پسندی ختم ہو. یہ الیکشن احساس گروپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کلین سویپ کرے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ووٹر جن کو سپورٹ کرے وہ آئے اور آ کے خدمت کریں. اس کی تیاری میں کچھ گڑبڑ ہے یا کچھ بدنیتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ہے. الیکشن کمیشن کی تشکیل وہ بھی جب ہاؤس نے اپروو کرنا تھا، ہاؤس میں اپروو ہونے سے پہلے ہی میڈیا میں آ جاتی ہے. پھر یہ احساس گروپ یہ کیسے خیال آ گیا ہے اس کا؟ 18 کا الائنس بنا، اسی میں 2019 میں چل کے کچھ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی اور اس میں پھر اخلاق بٹ سب گروپ کو دوبارہ ان ہونے کا موقع مل گیا. رویوں میں تھوڑا فرق ضرور آ جاتا ہے جس سے اختلافات بڑھتے ہیں اور پھر گروپ کی جو شیپس بدلتی ہیں. میری صدارت کا سال سب کے سامنے ہے. آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ اس سال میں ہم چیمبر گئے تو ہمیں دروازہ کھلا نہیں ملا. کہ احساس وہ خوبصورت کیفیت ہے جو غیروں میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اپنوں میں ختم ہو جائے تو وہ دور ہو جاتے ہیں. یونٹی کے چیئرمین اخلاق بٹ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بیٹھ کے ہم بات چیت کر لیتے ہیں، معاملات طے کر لیتے ہیں اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ لے لے اور بزنس کمیونٹی مل جل کر کام کرے. تو آپ کی سوچ بھی اسی طرح کی لگ رہی ہے، بڑی پازیٹیو. تو یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی ہیں آپس میں؟ دیکھیں اخلاق بٹ صاحب گروپ سے تو ہمارا الائنس تھا، ہمارا ان سے تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. ابھی بات چیت نہیں ہو سکتی دوبارہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ادارے میں پولیٹیکل وہ ٹریڈ باڈی ہو، وہ جنرل پالیٹکس ہو، آپ کو جب تک وہاں اپوزیشن نظر نہ آئے نا، الیکشنز نہ ہوں، تب تک اچھی قیادت آگے نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے معصوم عوام کو برادری کے نام پہ ہمیشہ بے وقوف بنایا ہے. جو بھی رجیم آتی ہے وہ سارے اختیارات خود لے لیتا ہے پریزیڈنٹ. آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا؟ جی یہ ایسے ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں کھربوں درود خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم گجرانوالہ کی مختلف جو شخصیات ہیں جن میں کاروباری، سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات شامل ہیں، ان سے گفت و شنید کا ایک مستقل سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم نے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی مختلف شخصیات سے انٹرویوز کیے ہیں جن کا مقصد ہے کہ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، جو پرفارمنس رہی ہے چیمبر آف کامرس کی مختلف رجیمز کی، ان کو آپ کے سامنے لایا جائے تاکہ آئندہ الیکشن میں آپ اپنی ایک رائے قائم کر سکیں اور اس میں آپ کو سہولت ہو. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک نوجوان ہیں اور سابق صدر چیمبر آف کامرس ہونے کے ساتھ ساتھ چیمبر آف کامرس میں ایک نیا گروپ احساس گروپ کے نام سے جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اس کے چیئرمین بھی ہیں میاں عمر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ میاں عمر سلیم صاحب آپ کا. اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی جو الیکشن کی صورتحال ہے، اس میں الیکشن سے پہلے کافی جو محاذرائی کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے اور جو ابتدائی لسٹیں ہیں ان پہ بھی کافی سینکڑوں اعتراضات آ گئے ہیں سامنے. یہ کیا آپ کا موقف ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا مجھے اپنی بات کہنے کا. یہ اعتراضات آنا ایک جمہوری حق ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کسی کا ووٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ objection لگائے. اور جو وہاں بیٹھے لوگ ہیں انتظامیہ میں، چیمبر کے سٹاف میں، ان کو چاہیے کہ اگر کوئی objection ٹھیک ہے تو اس ووٹ کو ڈیلیٹ کر دے، جو objection غلط ہے اس سے ڈینائی کر دے. تو ہر الیکشن پہ یہ تھوڑا گہما گہمی اور تھوڑی تیزی آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تیزی ضرور آنی چاہیے لیکن اس میں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ احساس گروپ کے
ایک مین آبجیکٹو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رویوں میں سے شدت پسندی ختم ہو چیمبر میں. اپنا ایک موقف ہے, اپنا ایک مینیفیسٹو ہے جو لے کے ووٹر کے پاس ہم جائیں. ووٹر سمجھتا ہے کہ ہماری بات, ہمارا منشور بہتر ہے باقیوں سے, تو ہمیں سپورٹ کرے. اور میں بڑا پر امید ہوں اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ یہ الیکشن احساس گروپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کلین سویپ کرے گا انشاءاللہ. ابھی یہ جو اعتراضات آئے ہیں یہ کس نوعیت کے ہیں؟ دیکھیں اس میں 60+ اعتراضات جو ہمارے سائٹ سے کیے گئے, اس میں ایسے تھے جن کے ٹائم میچورٹی نہیں تھی ہے, وہ اس سے پہلے لسٹ میں ایڈ کیے گئے, ہماری یہ رائے ہے. ایسے جن کے ٹرن اوورز 50 ملین سے کم تھے وہ بھی اس میں ایڈ کیے گئے. یہ ہماری رائے ہے, ہماری آبزرویشن ہے. ہم ان دونوں چیزوں کو, جو دو چیزیں ہیں, ٹائم پیریڈ بھی اور ٹرن اوورز بھی, وہ ہم نے آبجیکشنز لگائے ہیں. اور ہم بس یہی چاہتے ہیں جو میرٹ ہے اس کے مطابق ڈیسیژن ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ووٹر جن کو سپورٹ کرے وہ آئے اور آ کے خدمت کریں بس. اچھا, آپ کو اس میں لگتا ہے کہ یہ میرٹ پر کام نہیں ہو رہا اور یہ لسٹوں کی تیاری میں کچھ گڑبڑ ہے یا کچھ بدنیتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ہے. آپ دیکھیں نا, الیکشن کمیشن کی تشکیل وہ بھی جب ہاؤس نے اپروو کرنا تھا, ہاؤس میں اپروو ہونے سے پہلے ہی میڈیا میں آ جاتی ہے. ہاؤس تو پھر ایک ڈمی ہو گیا نا, ایگزیکٹوز تو بالکل ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہ ہوا نا. اور وہی جو میڈیا میں ایگزیکٹو میٹنگ سے پہلے جس میں ڈیسیژن کرنا تھا وہ الیکشن کمیشن کے نام آ جاتے ہیں اور وہی فائنل ہوتے ہیں. اور پھر اس میں صرف ایک گروپ کو نمائندگی دی جاتی ہے جو برسر اقتدار گروپ ہے. بڑی خوبصورت بات ہوتی کہ وہ اپوزیشن کا بھی ایک کوئی لیتے ممبر لیتے الیکشن, اگر وہ اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹ ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے عمر سلیم صاحب, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور میاں سلیم صاحب آپ کے والد صاحب, ان سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے, بڑے سینئر ہیں. اب یہ جو احساس گروپ کی تشکیل سے پہلے ہم نے دیکھا یونٹی 1 یونٹی گروپ 1 ہو گئے اور اس سے بزنس کمیونٹی کافی حد تک متحد ہو گئی تھی اور ایک بڑا اچھا خوبصورت سا گلدستہ بن گیا بڑے گروپس کے ملنے سے. تو کس وجہ سے یہ جو پھر علیحدگی اختیار کی احساس گروپ بنانے کا جو تشکیل ہے, آپ پریزیڈنٹ بھی رہے, آپ نے اپنے لحاظ سے آپ نے جو اچیومنٹ آپ کی آ گئی کہ بطور پریزیڈنٹ بھی آپ نے کام کیا, اور پھر یہ احساس گروپ یہ کیسے خیال آ گیا ہے اس کا؟ دیکھیں احساس گروپ کی ضرورت محسوس ہوئی جب ہم یونٹی 1 یونٹی کے ساتھ ایز میاں سلیم صاحب گروپ کی تو اپنی پہچان ایک عرصے دراز سے ہے. 87-88 میں میاں سلیم صاحب پریزیڈنٹ تھے, موسٹ سینئر پریزیڈنٹ ہیں جو اس ٹائم ہے ہمارے. تو ان کی اپنے نام سے گروپ لے کے چل رہے تھے الائنس وقت کے ساتھ. آپ دیکھیں ایسا بھی ہوا 2018 میں اخلاق بٹ صاحب کے گروپ کو شکست ہوئی, وہ الیکشن ہم جیتے. 2019 میں یہ سب اکٹھے تھے, اخلاق بٹ صاحب سارے, پھر یہ 1 یونٹی کو شکست ہوئی, میں پریزیڈنٹ بنا. اس کے بعد جو ہمارا 2018 کا الائنس بنا اسی میں 2019 میں چل کے کچھ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی, اور اس میں پھر اخلاق بٹ صاحب گروپ کو دوبارہ ان ہونے کا موقع مل گیا. اور جو اس ٹائم کا 2018 کا فاؤنڈر یونٹی گروپ تھا اس میں وہ اختلافات کا فائدہ اخلاق بٹ صاحب کو ملا, وہ دوبارہ الائنس میں آگے 2020 کے الیکشن میں. جو 2018-19 میں ساتھ تھے وہ الگ ہو گئے جو کہ FIG کی صورت میں تھا. بہرحال وہ رویوں میں تھوڑا فرق ضرور آ جاتا ہے جس سے اختلافات بڑھتے ہیں اور پھر گروپ کی جو شیپس بدلتی ہیں. ہم ایک میاں سلیم صاحب کے گروپ سے تو کے نام سے تو ہماری ایگزسٹنس بہت عرصے سے ہے. پھر ہم نے باقاعدہ ایک احساس اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے ایک کور کمیٹی بنائی میاں سلیم صاحب کی پرمیشن سے, ان کی رائے سے, اور احساس گروپ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا
کہ چیمبر میں جو عوامی اور رویے ہیں نا، خدمت کے رویے، ان کو فروغ دیں. میری صدارت کا سال سب کے سامنے ہے. آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ اس سال میں ہم چیمبر گئے تو ہمیں دروازہ کھلا نہیں ملا، صدر اپنی سیٹ پہ نہیں ملا، صدر کو کوئی کام کہا تو اس نے ایفرٹ نہیں کی. میرے دور میں ہم نے ایکسپو پاک چائنا بزنس سینٹر اسلام آباد میں بکنگ 100% سٹالز کی ہو گئی. اس وقت کے پرائم منسٹر نے انیگریشن کا کنفرمیشن لیٹر دے دیا کہ وہ انیگریٹ کریں گے. ایمبیسیڈرز کے ساتھ سب کے ساتھ رابطہ تھا، لیکن اللہ کا حکم کووڈ سٹارٹ ہو گیا. اور اس وقت دنیا کی جو بڑی ایکسپوز تھی، یہ دبئی ایکسپو 2020 کر رہا تھا، کینٹن فیئر چائنا کا بڑا، وہ سب پوسٹ پون ہو گئے، کینسل ہو گئے. اس میں پھر ہماری اس میں ایک وہ ایکسپو ہم نہ کر پائے، لیکن جو ایک پرسنل ایفرٹ تھی نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. کرونا کے دنوں میں کاروباری لوگوں کے مسائل بھی بہت زیادہ شروع ہو گئے. روزانہ کی بنیاد لاک ڈاؤن تھا، ایکسپورٹرز کی شپمنٹ تیار تھی. ہم نے پاکستان کے تقریباً 40 کے قریب چیمبرز میں واحد گجرانوالہ چیمبر تھا جس نے گورنمنٹ کی پالیسیز کے اگینسٹ کہا کہ ہم 15 اپریل کو کام چلائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں 15 اپریل کو صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کھولیں گے ہم. آپ کو یاد ہو اس وقت ہم نے کہا نہیں باقی بھی کھولیں، ایس او پیز کے ساتھ کھولیں. یہ بھوک سے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے کووڈ کی نسبت. ہمارا موقف تھا، بہت سارے لوگ اختلاف نہیں کرتے، لیکن فائنلی ہم نے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پرمیشن لی. ایکسپورٹرز کو پہلے اجازت ملی، پھر اس کے وینڈرز کو، پھر لوکل تمام شہر کے لوگ جو اس ٹائم چیمبر سے رابطے میں تھے. کہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیمبر آف کامرس کی ایفرٹس میں فرق تھا. پھر میرے وقت میں جو بہترین فیسلٹی دی گئی، پولیس کا خدمت مرکز چیمبر کی بلڈنگ میں آیا تاکہ کاروباری لوگ باعزت طریقے سے اپنے پولیس سے ریلیٹڈ مسائل کو حل کروا سکیں. آج بھی وہ سرونگ ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو سروسز مل رہی ہیں. گیپکو کا ڈیسک جو ہے وہ میرے ٹائم میں ادھر آیا، اور بے شمار کام جو لوگوں کے الحمدللہ کیے اللہ کی رضا کے لیے. اور میں سمجھتا تھا اس رویے کو جو عوامی چیمبر رہے اس کے لیے ہم نے پھر احساس گروپ کی بنیاد رکھی. اور احساس کی ایک نظریہ یہ تھا کہ احساس وہ خوبصورت کیفیت ہے جو غیروں میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اپنوں میں ختم ہو جائے تو وہ دور ہو جاتے ہیں. احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اس بنیاد پہ ہم نے احساس گروپ بنایا، اور اس کا مینیفیسٹو کے 3 پوائنٹ صرف رکھے، بڑی لمبی چوڑی نہیں. ہم نمبر 1 انشاءاللہ بزنس کمیونٹی گجرانوالہ کی ہے اس کی حالت کو بہتر بنائیں گے. نمبر 2 شہر کی جو بدتر حالت ہے نا اس کو بھی انشاءاللہ بہتر بنانے میں چیمبر آف کامرس احساس گروپ اپنا رول پلے کرے گا. اور نمبر 3 جو بھی کریں گے خدمت وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تاکہ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. اچھا، آپ کی بڑی مثبت سوچ لگ رہی ہے، اور احساس گروپ کا آپ سمجھتے ہیں کہ شدت پسندی کے جو رویے ہیں اس کے بھی آپ اگینسٹ ہیں، اس کی نفی چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سابق صدر جو ہیں ون یونٹی کے چیئرمین اخلاق بٹ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بیٹھ کے ہم بات چیت کر لیتے ہیں، معاملات طے کر لیتے ہیں، اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ لے لے، اور بزنس کمیونٹی مل جل کر کام کرے. تو آپ کی سوچ بھی اسی طرح کی لگ رہی ہے، بڑی پازیٹیو. تو یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی آپس میں؟ دیکھیں اخلاق بٹ صاحب گروپ سے تو ہمارا الائنس تھا، ہمارا ان سے تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. ابھی بات چیت نہیں ہو سکتی دوبارہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ادارے میں پولیٹیکل، وہ ٹریڈ باڈی ہو، وہ جنرل پالیٹکس ہو، آپ کو جب تک وہاں اپوزیشن نظر نہ آئے نا، الیکشنز نہ ہوں، تب تک اچھی قیادت آگے نہیں آتی. جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ بیسٹ چوائس آگے لے کے آتے ہیں، لیکن جب آپ سلیکشن کرتے ہیں تو پھر آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن ہو تو وہ بھرپور حکومت پہ تنقید کرے عوامی مفاد میں، نہ کہ ذاتی مفاد میں. تو میں سمجھتا ہوں الیکشنز میں جائیں، اپنا موقف لے کے جائیں، لیکن ایک دوسرے کے موقف کو رد نہ کریں.
تذلیل کے ساتھ نہ کریں. ہاں دلیل ضرور دیں, دلیل آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. جو رویوں میں شدت پسندی اور تذلیل کے رویے ہیں, اس کو بھی چاہتے ہیں چیمبر آف کامرس کی پالیٹکس میں ختم کیا جائے. آپ نے دیکھیں بڑی بدنامی ہوئی لاسٹ ایئر, جو جھگڑا ہوا چیمبر آف کامرس میں پورے پاکستان. ابھی میں ریسنٹلی ہمارے پوسٹنگ ہوئی ہے آفس سے, تو انہوں نے بھی کہا یار میں ابھی آیا ہوں, تو آپ تو الیکشن پہ لڑتے ہیں. پھر بلکہ کچھ دن پہلے صدر شعیب بٹ صاحب کہہ رہے تھے, میں اسلام آباد تمام چیمبرس کے پریزیڈنٹ تھے, تو وہاں انہوں نے کہا کہ آپ گجراں والے تو لڑ کے آتے ہیں. بڑی بدنامی ہوئی. یہ شدت پسندی کے رویوں کو ڈسکریج کرنا ہوگا. کیا ہم اپنے آنے والی جنریشن کو یہ شدت پسندی دے کے جانا چاہتے ہیں؟ عمر صاحب بڑی خوبصورت بات آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اسی طرح کی شکایات کچھ آپ کے بارے میں بھی جی بتائیے ضرور. ہاں, اور وہ کہتے ہیں کہ بلکہ کچھ سینئرز نے کہا بھی ہے, کچھ انٹرویوز میں بھی اخلاق صاحب نے بھی کہا کہ آپ میچور نہیں ہوئے ابھی تک, اور ابھی آپ اس سٹیج پہ نہیں ہیں کہ معاملات کو گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں. کریٹیسزم بھی آپ پہ بھی ہے. ہاں میں اس کو پازیٹیو ہی لوں گا. دیکھیں اخلاق بٹ صاحب کی رائے ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. جو سیکھنے کے دروازے بند کر دیتا ہے نا, اس کو مزید ملنا بند ہو جاتا ہے. انسان قبر کی دیواروں تک سیکھتا ہی رہتا ہے, اور ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. ہم کب کہتے ہیں ہم عقل کل ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. پرفیکشن تو صرف میرے اللہ کے لیے ہے. اچھا عمر صاحب, آپ نے ابھی اپنے دور کا ذکر کیا, کچھ آپ تقابلی جائزہ لیجئے کہ موجودہ جو رژیم ہے اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے, اور کیا کمی آپ نے دیکھی ہے اس دوران, اور کیا آپ اتفاق کرتے ہیں موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس کا جو ہے وہ کردار اور کام, اس کا دائرہ کار, اس کا یہ شہر کے حوالے سے جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے چیمبر پہ کہ شہر کے لیے کچھ نہیں کیا, وہ کہتے ہیں سڑکیں بنانا, ترقیاتی منصوبے بنانا, وہ چیمبر آف کامرس کا کام تو نہیں ہے. لیکن ہم سیالکوٹ میں دیکھتے ہیں تو کافی ترقیاتی منصوبوں میں سیالکوٹ چیمبر کا تو کافی حصہ ہے. آپ کی سوچ کیا ہے, اور ان کی جو پرفارمنس رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نمبر 1 میں تو سمجھتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس کو شہر کی بہتری میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, جو کہ ہمارے منشور میں بھی شامل ہے. آپ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ آپ کی شہر کی حالت بری ہو, لوگ تکلیف میں ہوں, ان لوگوں میں آپ کی بزنس کمیونٹی, بزنس ہب شامل ہیں, آپ کہیں کہ میری یہ ذمہ داری نہیں, میں اس سے نہیں مانتا. سیالکوٹ چیمبر کا بار بار ذکر بھی کرنا پڑتا ہے. ان کا آپ میچورٹی لیول دیکھیں کہ وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری حکومت ہے, فریق نہیں بنتے. چیمبر غیر سیاسی ہے. بدقسمتی سے یہاں ہم نے چیمبر کو بھی سیاسی وہ لیڈرشپ کے اندر دے دیا, یہ فلاں کا گروپ, یہ فلاں سیاسی. نو, ناٹ ایٹ آل. چیمبر صرف اور صرف بزنس کمیونٹی کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس دن لاسٹ ڈے تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا, یہ سیالکوٹ والے عثمان ڈار صاحب کے تھرو جا کے 30 کروڑ پلس کا ڈیولپمنٹ پیکج لے کے آئے اپنے سیالکوٹ شہر کے لیے. اب ان کا میچورٹی لیول یہ ہے, آج نون کی گورنمنٹ ہے وفاق میں, تو وہ خواجہ آصف اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے کام لیتے ہیں. یہ ہے میچورٹی. فریق بن جانا میچورٹی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اس سے آپ کا شہر اور آپ کا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ نقصان میں نہیں جاتا, بالکل جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیمبر کی ذمہ داری ہے شہر کی بہتری. میں پریزیڈنٹ تھا, بہت ہی درینہ مسئلہ تھا سیالکوٹی دروازے کلا کے صاحباں کے آگے جناب بازار, وہ خواتین کراس کرتی تھیں روڈ بچوں کے ساتھ مارکیٹ بازار جانے کے لیے, ٹریفک جیم رہتی تھی. میں اپنے دور میں اس وقت کے کمشنر گمن صاحب چیمبر ہے, میں نے کہا یہ ہمارے شہر کا بڑا مسئلہ, ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ٹریفک بھی. انہوں نے کہا وزٹ کرتے ہیں, اسی ٹائم آئے, وزٹ کیا. میں نے کہا ادھر جنگلہ درمیان میں لگوا دیں آپ لوگ, نیچے جو وہ پیڈسٹرین ہے انڈر پاس وہ بند پڑا ہوا تھا, وہ نشیوں کی ماج گاہ بنا ہوا. جی میں نے کہا ہم یہ صاف کروا دیتے ہیں آپ کو وائٹ بورڈ. انہوں نے کہا نہیں یہ فینس آپ لگوائیں, چیمبر لگوائیں. ہم نے کنٹریبیوٹ کر کے وہ فینس لگوائی, وہ انڈر پاس جو آپریشنل کروایا, سیکیورٹی کیمراز لگوائے. آج آپ جا کے دیکھیں خواتین بچوں بوڑھوں کا گزرنا باعزت طریقے سے نہیں ہو گیا. یہ چیمبر آف کامرس نے کیا.
میرے وقت میں یہ سول ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر ایک تھا. ایم ایس صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی لمبی تاریخیں دینی پڑتی ہیں. ہم نے خالد لون صاحب کے ساتھ مل کے، باقی دوستوں کے ساتھ مل کے نیا آپریشن تھیٹر بنایا، کنٹریبیوٹ کیا. آج وہ آپریشنل ہے. کیا ہے میں اسے اپنی ذمہ داری سے بھاگ جاؤں؟ نہیں بھاگ سکتا. لوگ آج پوچھتے ہیں آپ چیمبر میں بیٹھے ہیں تو آپ نے شہر کے لیے کیا کیا؟ ہم جواب دیں ہیں. ہم سیٹوں پہ صرف ریلیکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے. مجھے آپ پورا سر سال کا ریکارڈ دے، ایک چھٹی بھی نہیں آپ کو میری چیمبر سے ملے. کرونا کا ٹائم تھا، لوگ اپنوں سے ڈر رہے تھے، بچ رہے تھے، لیکن میں روزانہ فیلڈ میں ہوتا تھا. ان دنوں جہاں بھی گئے لوگوں نے کہا کہ عمر سلیم نے ہمیں ان مسائل سے نکالا، ان مسائل سے نکالا. کلاس مارکیٹ بورڈ گئے، وزیرہ جہاں بھی گئے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے. ایون کہ بعض اوقات انتظامیہ کے ساتھ بھی تھوڑا کلیش ہوتا تھا تو میں اپنی بزنس کمیونٹی کی سائڈ پہ کھڑا ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں وقت گزر جاتے ہیں، باتیں یاد رہ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم شہر کی بہتری کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں موجودہ صدر صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں. بالکل ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، آپ نے کچھ تذکرہ بھی کیا ہے، مزید اس میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا. یہ جو آپ کی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں اور جو برادری ازم ہے، اس کے بڑے اثرات آتے ہیں اور رشتہ داریوں کے بھی چیمبر آف کامرس کی پالیٹکس میں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کوئی اچھا رویہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے معصوم عوام کو برادری کے نام پہ ہمیشہ بے وقوف بنایا ہے. سیاستدان کو گمراہ اس کے ووٹر سپورٹر کی اندھی تقلید کرتی ہیں. وہ خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا. ہمارے پولیٹیشنز کو صاحب رائے بالکل پسند نہیں. میری برادری کا کوئی نیگیٹو اپروچ والا بندہ جس کی سوسائٹی میں ریپیوٹ اچھی نہ ہو، اس سے کہیں اچھا مجھے غیر برادری کا مثبت سوچ والا بندہ اچھا لگے گا. ہونا بھی چاہیے. کیا دین یہ برادری ازم پہ فوکس کرتا ہے؟ خطبہ سامنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں. یہ پہچان کے لیے جذب نہیں ہے. اچھا، یہ بڑا آپ نے الیکشن کا بھی ذکر کیا ہے. سلیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ جو ایگزیکٹو ممبران ہوتے ہیں، ہم اپنے اجلاس بلا کے جو بھی رجیم آتی ہے وہ سارے اختیارات خود لے لیتا ہے پریزیڈنٹ. آپ نے بھی ایسے ہی کیا؟ جی، یہ ایسے ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ مانتے ہیں کہ یہ درست نہیں تھا آپ کے دور؟ جی، یہ نہیں درست تھا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک روایت چلی آ رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں اس روایت کو اب بدلنا چاہیے. ایگزیکٹو 32 کا ہاؤس ہوتا ہے انکلوڈنگ پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ. آپ اگر پہلے ہی دن اختیارات لے لیں تو وہ بیچارے کیا لینے آئے ہیں چیمبر؟ ان کی مشاورت، ان کی رائے، ان کے ویژن کو آپ استعمال کریں. آپ اگر 32 لوگوں کی ٹیم بیٹھ کے چیمبر میں پرفارم کرے اور ایک اکیلا بیٹھ کے کرے تو کیا لگتا ہے آپ کو 32 لوگ زیادہ اچھا رزلٹ نہیں دے سکیں گے؟ سب کی سوچ شامل ہو جائے گی. سارے ٹیمیں بن کے نکلیں گے. کوئی کسی کو فیور کر رہا ہوگا، کوئی کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوگا، کوئی کسی کو میٹر کو دیکھ رہا ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم ورک کا کام ہے. اچھا، جو الیکشن اب قریب آ رہے ہیں تو آپ اب آپ کا اتحاد بھی ہے، فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ، اور آپ مل کر الیکشن میں جا رہے ہیں. اب آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ اور بزنس کمیونٹی کے پاس آپ نے جیسے کہا کہ ہم منشور لے کے جائیں گے خدمت کا، کیا نعرہ ہے آپ کا اب لوگوں کے پاس جب دوبارہ جا رہے ہیں؟ کس بیس پہ آپ اب ووٹرز کو آپ اپنی طرف راغب کریں گے؟ جی، میں نے جو اپنا منشور عرض کیا وہ جا کے ووٹرز کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. سارے کہتے ہیں کہ ہم خدمت کرنے ہیں. ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے اپنا سال موجود ہے. میرے سے کسی نے کوئی نیا ڈیل نہیں کرنا. میرے سے لوگوں نے ڈیل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب میں پریزیڈنٹ تھا، کیا اگر ووٹرز کو لگتا ہے کہ عمر سلیم نے ڈیلیور نہیں کیا تھا، ہماری بات نہیں سنی تھی، تو وہ مجھے نہیں سپورٹ کریں گے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی ایسا بندہ میرے وقت میں چیمبر سے مایوس نہیں گیا.
ایون کہ اس ٹائم اپوزیشن تھی اخلاق واٹس ایپ گروپ کی، ان کا بھی کوئی کام آتا تھا میں وہ بھی کرتا تھا. میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ یقین جانیں کاروباری برادری کو میرا فرض تھا، میرا فرض تھا، میں نے کیا، پین لے کے کیا، تو کرنا بھی چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں ہم اس بنیاد پہ جائیں گے. لوگوں کو سارے خدمت کا کہتے ضرور ہیں، لیکن ووٹر سمجھتا ہے کون کہتا ہے اور کون ساتھ کرتا بھی ہے. کتنا یقین ہے آپ کو؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے کلین سویپ کریں گے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکر گزار ہوں. میاں عمر سلیم صاحب، سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور چیئرمین احساس گروپ ہمارے ساتھ تھے. ان سے کی گئی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.